बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 अप्रैल बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज एक इजलास हुआ था नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, और शहबाज शरीफ ये चाहते थे कि इमरान खान का पूरा जो बयानी है उसको उठाकर फेंक दिया जाए। शहबाज शरीफ की बात ना ही साबिक अमेरिका में जो पाकिस्तान के सफ़ीर हैं ना उन्होंने मानी, वो भी अपनी बात पर डट गए, और जो इदारे थे और इदारों के सरबराह जो पिछली कौमी सलामती कमेटी में मौजूद थे और जो अलामिया जारी किया गया था मुदाखलत का, वो भी अपनी बात पर डट गया और उन्होंने भी उसी की तौसीक की है। शहबाज शरीफ और इम्पोर्टेड हुकूमत को जो ये समझते थे कि इमरान खान का एक ही बयानिया है और उसको हम उठाकर फेंक देंगे और हम कोई बड़ा सख्त किस्म का हम असद मजीद को भी हम किसी तरीके से राज़ी कर लेंगे और इदारों को भी राज़ी कर लेंगे, लेकिन चीज़ें इतनी भी आसान नहीं हैं जितनी शहबाज शरीफ समझ रहे थे। बड़ी सख्त और मैं समझता हूँ कि एक तारीख़ी शिकस्त हुई, और उसके बाद राना सनाउल्लाह जो कि वज़ीर दाखिला हैं, इतनी लंबी चौड़ी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें सिवाय शिकस्त के कुछ और नज़र नहीं आता था। असद मजीद का जो मामला है, असद मजीद के हवाले से जो अंदरूनी ख़बर सामने आई है आज के इजलास की, और जिस तरीके से उस पर दबाव डाला गया और वो सारा का सारा दबाव उठा गए और वो अपने बात पर कायम रहे, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। बड़ी अहम तफसील है। साथ हम बात करेंगे कि हुकूमत की तरफ से जो साबका हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया था, जो बाद में फिर कौमी सलामती कमेटी ने उसकी तौसीक कर दी थी और कहा था कि हाँ वाकई बैरूनी मुदाखलत हुई है, और वो एक वर्ड था साजिश, और मुदाखलत का कौम समझती है कि ये बैरूनी साजिश थी। उसके बाद जो कुछ आज किया गया उस पर जो साबिक हुकूमत के लोग हैं और साबिक जो वज़रा थे उनकी तरफ से बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स आई हैं, सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा भी किया गया, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कि अपोजिशन रहनुमा के लिए जो नाम चला गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से, मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ इत्तेहादी है इमरान खान की, अब भी साथ खड़ी है, उन्होंने साथ अपोजिशन के लिए अपना नाम भी दे दिया है। मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन रहनुमा का जो एक अहम ओहदा था उसको खाली नहीं छोड़ा जा रहा था, और ये भी एक हिकमत का तकाजा था कि उसकी जगह ये अपने किसी शख्स को लेकर आते, किसी अपने नुमाइंदे को लेकर आते। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन पहले हम देख लेते हैं स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस्तीफ़े थे, जो साबिक डिप्टी स्पीकर ने कासिम सूरी ने ना सिर्फ मंजूर किए थे बल्कि मंजूर करके वो इस्तीफ़े आगे भी भिजवा दिए गए थे। वो सारे के सारे जो मामलात हैं और वो जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो अब सामने आ गई हैं, और मामला कुछ इस तरह से है कि स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ ने दोबारा डीसील कर दिया है उन इस्तीफ़ों को। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफ़े थे उनको डीसील कर दिया गया है, और उनको डीसील करने के बाद जो परवेज़ अशरफ है उसकी तरफ से ये कहा गया है कि मैं फ़र्दर एक एक शख्स को बुलाऊंगा और उनसे मैं सारी बात पूछूंगा, उनसे मैं तस्दीक करवाऊंगा इस्तीफ़ों की, और उसके बाद फिर इस्तीफ़े माने जाएंगे या कंसिडर किए जाएंगे। ये सारी की सारी जो चीज़ है वो हमें ये बताती है कि राजा परवेज़ अशरफ अब इस सारे के मामले पर वो खौफज़दा हैं और इस खौफ में मुब्तला हैं। खौफ इस बात का है उनको कि अगर ये सारे का सारा जो मामला है, अगर ये जो सारी की सारी जो इमरान खान के ख़िलाफ़ एक साजिश बनाई गई थी और अब उनके इस्तीफ़े भी मंजूर ये नहीं कर रहे, ये समझते हैं कि हम किसी तरीके से इन इस्तीफ़ों को पेंडिंग रखें ताकि हमारे ऊपर जो इतना बड़ा प्रेशर आएगा 125 इस्तीफ़ों का वो हम नहीं उठा सकेंगे, और वो हमारे लिए मामला ख़राब हो जाएगा। इस वजह से अब ये ओछे हटकंडों पर उतर आए हैं, और अब इन्होंने कहा है कि हम हर हाल में सारी की सारी चीज़ों को हम देखेंगे और हम हर हाल में इन इस्तीफ़ों को रोकेंगे। अब मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश करूँगा कि आपको अब अगर आपके पास मामला जाता है तो आप स्पीकर की इस रूलिंग को कि दोबारा डीसील किए जा रहे हैं जो इस्तीफ़े थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जब वो फ्लोर पर पूरी दुनिया के सामने अपने इस्तीफ़े देकर गए हैं, उसके बाद इन मामलात को लटकाना, क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है? क्या इसमें आइन ने कोई टाइम नहीं दिया कि अगर कोई इस्तीफ़ा देता है तो उसको मंजूर किया जाए, या ये सिर्फ आइन और रात के 12 बजे अदालतों का खुलना है, ये सिर्फ़ और सिर्फ ख़ास वजह के लिए है? ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ ने
اپوزیشن کے لیے اپنا نام دے دیا ہے اور اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا ہے جو کہ حسین الہی کو MNA ہیں پاکستان مسلم لیگ کاف کے، اور ان کو یہ نامزد کیا گیا ہے، اور اس پر جو MNA مونس الہی ہیں، MNA فرح خان اور حسین الہی کے دستخط موجود ہیں، اور ان کو بطور اپوزیشن لیڈر کے لیے نامزد کرنے کے حوالے سے انہوں نے اپلائی کر دیا ہے، نومینیشن دے دی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مونس الہی جو گروپ ہے پاکستان مسلم لیگ کاف میں وہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ لاہور کے جلسے میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم ساتھ ہیں اور ہم ہر حال میں عمران خان کا ساتھ نبھائیں گے، اور مونس الہی نے تو اپنا وزیر اعظم عمران خان کہا۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ صالح حسین انہوں نے آج وفاقی وزیر کا جو ان کی طرف سے جو عہدہ لیا گیا ہے اور حلف اٹھایا گیا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ قانون کیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی جب اس حد تک ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں تو پھر اس کے بعد معاملات کتنے خراب ہو چکے ہوں گے ان کے فیملی کے، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نون لیگ کاف لیگ سے اپوزیشن میں بیٹھنے والے ارکان میں یہ 3 لوگ شامل ہیں، اور ان 3 لوگوں نے اپنا نام اپوزیشن لیڈر کے 3 امیدوار سامنے آئے تھے، جس میں نور عالم، رمیش کمار اور راجہ ریاض کے نام شامل تھے، اور منحرف اراکین کے درمیان قائد حزب اختلاف کے چناؤ میں شدید اختلافات نظر آ رہے تھے، اور پاکستان مسلم لیگ کاف پہنچ گئی ہے یہ عہدہ لینے کے لیے، اور معاملات بڑے دلچسپ ہو گئے ہیں، اور یہ جو ساری کی ساری چیزیں ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرف جاتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس اپوزیشن کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنی بات پر قائم ہے، لیکن اس کے اتحادی کو اپوزیشن میں بیٹھنا ضروری تھا تاکہ اپوزیشن کے معاملات کو دیکھا جائے۔ منحرف ارکان الٹیمیٹلی انہوں نے گھر چلے جانا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ان کے علاوہ باقی کوئی مضبوط کینڈیڈیٹ نہیں ہے کہ جو اپوزیشن لیڈر بن سکے، اس وجہ سے یہ معاملہ دلچسپ ہو جائے گا۔ پھر ہم بات کر لیتے ہیں سیکیورٹی اداروں کی طرف سے جو معاملات سامنے آئے ہیں، اور آج جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، پہلے تو جو اعلامیہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ آج کے اعلامیہ میں یہ کہا گیا ہے، جس کو یہ اعلامیہ سمجھ نہیں آ رہا اس کو میں سمجھا دیتا ہوں، کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کہا گیا ہے کہ بیرونی سازش نہیں ہوئی۔ ہر دوسری لائن میں یہ کہا گیا ہے کہ بیرونی سازش نہیں ہوئی۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو خفیہ اداروں نے اعلامیہ کی تحقیقات کی، واشنگٹن میں پاکستانی سفارت خانے کو ٹیلی گرام موصول ہوا۔ پہلی تصدیق یہ ہے کہ ٹیلی گرام موصول ہوا۔ دوسری یہ ہے کہ تمام تر معلومات مراسلوں کی بنیاد پر کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ غیر ملکی سازش نہیں تھی۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں یہ بھی کہا گیا کہ دوران تحقیقات غیر ملکی سازش کے کوئی ثبوت نہیں ملے۔ امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر نے قومی سلامتی کمیٹی کو بریفنگ دی۔ اب یہ جو جاری کیا گیا ہے 22 اپریل کو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، اس میں ایک اہم چیز ہے، وہ پوری کا پورا جو آج ان کا اعلامیہ تو اس کا کرکس ہے، اور وہ ان کے پورے اعلامیہ کو تباہ کر دیتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ NSC جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے، آفٹر ایگزامنگ دی کنٹینٹس آف دی کمیونیکیشن ری افرم دی ڈیسیجن آف دا لاسٹ NSC میٹنگ۔ جب جو کمیٹی ہے انہوں نے جو دیکھیں اس خط کے مندرجات کو دیکھا ہے، اس کو ایگزامن کیا ہے، تو اس کو ایگزامن کرنے کے بعد جو کنٹینٹس آف دی کمیونیکیشن ہے اس کے بارے میں ری افرم کر دیا، توثیق کر دی ہے۔ سابقہ جو NSC کی میٹنگ تھی، جو عمران خان کی زیر صدارت میٹنگ ہوئی تھی، اس میں جو کہا گیا تھا کہ بیرونی مداخلت ہوئی ہے، اور اس پر احتجاج کا بھی کہا گیا تھا، اور اس پر یہ بھی کہا گیا تھا کہ دباؤ ڈالا گیا ہے، اس کی بھی توثیق کر دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مداخلت کی توثیق کی گئی ہے، اور وہی بیانیہ جو DG ISPR نے دیا کہ سازش کا لفظ نہیں ہے۔ قوم یہ کہتی ہے کہ مداخلت بڑی چیز ہے اور سازش چھوٹی چیز ہے۔ مداخلت کی حد تک کہ وہ کوئی خط موجود تھا، وہ خط جعلی نہیں تھا، وہ خط ایگزسٹ کرتا ہے، اس کو بھی کنسیڈر کر لیا گیا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ بیرونی مداخلت تھی، تھریٹ کیا گیا تھا، دباؤ ڈالا گیا تھا، جس کی وجہ سے امریکہ سے احتجاج ہوا تھا، وہ سارا کچھ بھی اس کی بھی توثیق کر دی گئی ہے۔ اس کو ریجیکٹ نہیں کیا گیا، اس کو مسترد نہیں کیا گیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ عمران خان کا بیانیہ درست ہے، اور انہوں نے پوری کوشش کر کے بھی اس بیانیے کو یہ ختم نہیں کر پائے۔ دوسری طرف جو حکومتی دباؤ تھا امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر پر، اسد مجید پر، وہ ڈٹ گئے، اور ان کی طرف سے جو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سابق پاکستانی سفیر اسد مجید پر بیان بدلوانے کے لیے حکومتی دباؤ کام نہیں آیا۔ اسد مجید نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ خط میں دھمکی امیز زبان استعمال کی گئی ہے، کیسے کہوں کہ یہ اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ سارے کے سارے معاملے میں جو چیزیں ہیں وہ بڑی کلیئر ہیں،
بیرونی مداخلت کی گئی ہے، پاکستان کے اندرونی معاملات پر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ میرے اوپر دباؤ تھا، لیکن میں نے اس سارے دباؤ کو سائڈ پر رکھتے ہوئے، مسترد کرتے ہوئے جو پاکستان کے لیے بہتر تھا، جو اس ملک کے لیے بہتر تھا، کیونکہ اداروں کے سربراہ وہاں پر موجود تھے، ان کی موجودگی میں نے بتایا ہے کہ یہ واقعی ٹیلی گرام موصول ہوا، اس میں یہ زبان استعمال کی گئی تھی جو عام روٹین میں استعمال نہیں ہوتی۔ امریکہ کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ ہمیں ڈرائے دھمکائے یا ہمیں کہے کہ یہ جو عدم اعتماد آئی ہے اس کو ہر حال میں آپ نے جو منظور کروانا ہے، اور اگر آپ نہیں کروائیں گے یا عمران خان کو گھر نہیں بھیجیں گے تو آپ کے اور ہماری جو معاملات ہیں یا ریلیشن ہے وہ ٹھیک نہیں رہے گا۔ یہ جو دھمکی ہے اس پر اسد مجید ڈٹ گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسد مجید بھی ڈٹ گئے، ادارے بھی ڈٹ گئے، اور شکست ہوئی ہے تو وہ صرف اور صرف شہباز شریف کو ہوئی ہے۔ انہوں نے صرف ایک بات بار بار بیرونی سازش، جب بیرونی مداخلت آ گئی تو پھر سازش کی ضرورت ہی کوئی نہیں رہتی۔ قوم اتنی بھی بیوقوف نہیں ہے کہ آپ ان کو ان چھوٹی چیزوں میں فرق کرنے پر بٹھا دیں۔ قوم یہ جانتی ہے دھمکی امیز خط تھا عدم اعتماد کے حوالے سے، عمران خان کی حکومت گرانے کے حوالے سے، عمران خان کو گھر بھیجنے کے حوالے سے، اور کسی کو ڈائریکشن دی گئی تھی کہ عمران خان کو آپ بھیجیں نہیں تو ہم آپ کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں رکھیں گے۔ اس پر اب جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ اب جب اس مراسلے کو دوسری حکومت جو آپ کی خاص حکومت ہے اس نے بھی توثیق کر دی ہے، اس وجہ سے اب اس پر سپریم کورٹ ایکشن لے اور سپریم کورٹ ایک کمیشن بنائے جس کی کھلی عدالت میں سماعت ہو، اور ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ جبکہ جو شہباز گل کی طرف سے کہا ہے کہ جس نے ساری سازش کی وہ آج بتا رہا تھا کہ مداخلت ہوئی ہے، سازش نہیں ہوئی۔ پوری قوم کو پتہ ہے کہ یہ سازش کون کرنے والا تھا، کون اس سارے معاملے کو دیکھنے والا تھا، اور اس وجہ سے اب چیزیں بڑی کلیئر ہو گئی ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ عمران خان آج ایک اور جو محاذ پر ان کو بڑی کامیابی ملی ہے، عوام کے بعد آج جو حقائق کی بنیاد پر بھی ان کو جیت ہوئی ہے اور انہوں نے یہ جیتا ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ مدد ہے اور اللہ کی غیبی مدد ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان اس آئینی بحران سے نکلے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔